اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ بدر کے بعد مقتولین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کی سواری پر قجادہ کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا؟ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جو تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم الشان معرکہ تھا، کیونکہ مکی زندگی کی 13 سالہ تاریخ ہولناک مصائب اور بے انتہا مشکلات کے تحمل کا دور تھا۔ وہ یہ کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مشرکین کے سرداروں کی خطرناک سازش یہ تھی کہ ہر صورت مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ ان کا منصوبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرنے کا بھی تھا، کیونکہ مسلمان صبر و استقلال اور موزانہ استقامت کی تربیت گاہ میں تھے۔ الغرض مدنی زندگی میں جہاد کی استطاعت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں میں اسلامی اخوت کا نظام قائم کر کے ان کی اجتماعی معیشت کو درست کیا گیا۔ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں بدر کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گویا غزوہ بدر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وقوع پذیر ہوا تاکہ توحید کی جڑوں کو انتہائی گہرائی کے ساتھ پائیدار کر دیا جائے اور شرک کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بدر کے جہاد سے بھی یہی پیغام ملتا ہے۔ اب حکومت کا سنگ بنیاد نصب ہو گیا اور عالمگیر اسلامی برادری کی تشکیل ہو گئی۔ اس کے وفاداروں کو فطری تقاضا ہے کہ اخلاقی اتحاد و اخوت کی عالمگیر برادری کی حیثیت سے عالم انسانیت میں شہادت حق کا فریضہ ادا کریں، تاکہ قرآن و سنت کے نفاذ سے ظلم و جہل کے اثرات ختم ہو جائیں اور علم و انصاف کی قدروں کا بول بالا ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں غزوہ بدر کا نام بھی یوم الفرقان رکھا ہے کہ وہ آخری فیصلے کا دن تھا۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوا، اس لیے کہ قریش کے ائمہ کفر اور مشرکین کے عامہ 70 کی تعداد میں بڑی ذلت کے ساتھ میدان بدر میں مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ان سب کا سرغنہ اس امت کا فرعون ابو جہل بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا، اور 3 افراد جو ان میں سے بچ گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امت مسلمہ کو غزوہ بدر کے حقائق اور تاریخی پس منظر کو دیکھنا چاہیے، اس کے مقاصد اور نصب العین کو چراغ راہ بنانا چاہیے۔ کاش مسلمان اور مسلم دنیا موجودہ حالات میں بدر کے تاریخی کردار سے سبق حاصل کر کے اپنے اندر اسلامی اتحاد و اخوت پیدا کریں اور اس تاریخی واقعے کو بھی حرز جان بنائیں کہ حقیقی نصب العین کی تکمیل چند سالوں کے بعد فتح مکہ کی شکل میں ہوئی، وہ بھی رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، جس کی وجہ سے پورا جزیرہ عالمگیر اسلامی برادری کا مرکز بن گیا اور عالمی سطح پر غلبہ توحید کی روشنی پھیل گئی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے جذبہ ایمان کی بنیاد پر میدان جنگ میں برتری حاصل کی۔ آج بھی ہمیں یہ حقیقت ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ مسلمانوں کا اصل ہتھیار
معیار اس کا ایمان ہے۔ مسلمانوں کی فتح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب ایمان سلامت رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا نگہبان بن کر مدد کے لیے نورانی مخلوق کو بھیجے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔